حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت اور خلافت تاریخ اسلام کا وہ سنہری باب ہے جس نے دنیا کے سیاسی اور عدالتی نظام کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ آپ کا تعلق قریش کی شاخ بنو عدی سے تھا جو سفارتکاری اور ثالثی کے لیے مشہور تھی۔ اسلام لانے سے قبل بھی آپ اپنی بہادری، سخت مزاجی اور علم و فضل کی بنا پر مکہ میں ممتاز مقام رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ اپنی بہن اور بہنوئی کی استقامت دیکھ کر آپ کا دل پگھلا اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت سن کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ آپ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو حوصلہ ملا اور پہلی بار کعبہ میں با جماعت نماز ادا کی گئی۔ جہاں سب چھپ کر ہجرت کر رہے تھے، آپ نے کفار کو للکار کر علل اعلان ہجرت کی۔ غزوہ بدر ہو یا احد، خندق ہو یا خیبر، آپ ہر مارکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست راست رہے۔ کئی مواقع پر آپ کی رائے کی تائید میں قرآن کی آیات نازل ہوئیں، مثلاً مقام ابراہیم کو جائے نماز بنانا، پردے کے احکام وغیرہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد 13 ہجری میں خلیفہ بنے۔ آپ کے 10 سالہ دور میں اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی۔ قیصر و کسریٰ کی شکست، ایران، مارکہ قادسیہ اور روم، مارکہ یرموک کی عظیم سلطنتوں کا خاتمہ، فتح بیت المقدس، بغیر خون خرابے کے فلسطین کی چابیاں حاصل کیں اور وہاں کے غیر مسلموں کو مکمل مذہبی آزادی دی۔ حضرت عمر صرف فاتح نہیں بلکہ ایک عظیم مصلح یعنی ریفارمر تھے۔ انہوں نے دنیا کو پہلی بار فلاحی ریاست کا تصور دیا۔ حکومتی معاملات مشورے سے طے کرنا، پولیس کا نظام، جیل خانہ جات، فوج کا باقاعدہ رجسٹر اور محکمہ مال یعنی بیت المال، تاریخی ایجادات، ہجری کیلنڈر کا اجرا اور شہروں کی منصوبہ بندی، کوفہ، بصرہ وغیرہ، گورنروں کے اثاثوں کی پڑتال اور عام شہری کو خلیفہ سے سوال کرنے کا حق۔ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر اس کا ذمہ دار ہوگا۔ شہادت، 26 ذوالحجہ 23 ہجری کو ابو لولو فیروز، ایک مجوسی غلام نے نماز فجر کے دوران آپ پر خنجر سے حملہ کیا۔ وصیت، آخری وقت میں بھی امت کی فکر اور نئے خلیفہ کے انتخاب کے لیے کمیٹی بنائی۔ تدفین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جگہ ملی۔ زہد و قناعت، اتنی بڑی سلطنت کے حاکم ہونے کے باوجود قمیص پر پیوند لگے ہوتے تھے۔ روب اور ہیبت، شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا جس پر عمر چلتے تھے۔ انصاف، اپنے بیٹے پر بھی حد نافذ کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں فتح بیت المقدس 16 ہجری 637 عیسوی تاریخ عالم کا ایک ایسا انوکھا واقعہ ہے جس کی مثال کسی اور فاتح کے ہاں نہیں ملتی۔ یہ فتح بغیر کسی خون خرابے کے صرف آپ کے روب، عدل اور بلند کردار کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ اسلامی لشکر حضرت ابو عبیدہ بن جراح، خالد بن ولید اور عمرو بن العاص کی قیادت میں بیت المقدس کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ وہاں کا پادری سفرونیس خوب جانتا تھا کہ مسلمانوں سے جیتنا ممکن نہیں۔ اس نے تورات اور انجیل کی پیش گوئیوں کے مطابق پہچان لیا کہ اس شہر کا اصل فاتح وہی ہوگا جس کی نشانیاں کتابوں میں لکھی ہیں۔ اس نے شرط رکھی کہ ہم شہر کی چابیاں کسی سپہ سالار کو نہیں دیں گے، بلکہ مسلمانوں کا خلیفہ خود یہاں آئے تو ہم شہر ان کے حوالے کر دیں گے۔ جب حضرت عمر کو یہ پیغام ملا تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور مدینہ سے فلسطین کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ صرف ایک اونٹ اور ایک غلام یرفاہ تھا۔ آپ نے انصاف کا یہ معیار قائم کیا کہ باری مقرر کی، ایک منزل آپ اونٹ پر بیٹھتے اور غلام نکیل پکڑتا، دوسری منزل غلام بیٹھتا اور آپ نکیل پکڑتے۔ جب آپ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو آپ کی باری نکیل پکڑنے کی تھی اور آپ کے لباس پر 14 سے زیادہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ جب فاتح عالم شہر کے قریب پہنچا تو وہ پیدل تھا، اونٹ کی نکیل ہاتھ میں تھی اور غلام اونٹ پر سوار تھا۔ رومی جرنیل اور پادری یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ جس شخص کے نام سے قیصر و کسریٰ کانپتے ہیں، اس کی سادگی کا یہ عالم ہے۔ پادری نے پکار کر کہا، خدا کی قسم، یہ وہی اوصاف ہیں جو ہماری کتابوں میں درج ہیں۔ اب بیت المقدس کو بچانے والا کوئی نہیں۔ حضرت عمر نے عیسائیوں کو وہ تاریخی امان نامہ لکھ کر دیا جو آج بھی العہدہ عمریہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی اہم شقیں یہ تھیں: نمبر 1، جان، مال اور چرچ یعنی گرجا گھروں کو مکمل تحفظ حاصل ہوگا۔ نمبر 2، کسی کو مذہب بدلنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، عیسائیوں کی مذہبی علامات یعنی صلیب وغیرہ کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔
नंबर 5, मस्जिद अक्सा की सफाई और नमाज। जब नमाज का वक्त हुआ, पादरी ने आपको चर्च यानी कनिस्थ क़यामा के अंदर नमाज पढ़ने की दावत दी। आपने ये कहकर इनकार कर दिया कि अगर आज मैंने यहाँ नमाज पढ़ ली तो कल को मुसलमान इसे मेरा हक समझकर यहाँ मस्जिद बना लेंगे और तुम्हारा गिरजाघर छिन जाएगा। आपने बाहर सीढ़ियों पर नमाज अदा की। इसके बाद आप मस्जिद अक्सा कदीम हैकल सुलेमानी की जगह तशरीफ़ ले गए, जहाँ कूड़ा करकट जमा था। आपने खुद अपने हाथों से मिट्टी उठाई और जगह को साफ करके वहाँ नमाज अदा की। फ़तह बैतुल मुक़द्दस ने साबित किया कि इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि किरदार और अदल से दिल जीतता है। हज़रत उमर ने फ़ातिह बनकर भी आजिज़ी इख्तियार की और अक़लियतों को वो हुकूक़ दिए जो आज का जदीद जमहूरी निज़ाम भी देने से क़ासिर है।